ایک صحابی نے عرض کی حضور بیوی کا حق کیا ہے؟ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا حق خامند کے اوپر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے، گھر میں 100 شکر رنجی ہو جاتی، ولا یضرب الوجہ، چہرے پہ نہ مارے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ، منع فرمایا گیا۔ بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے، شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ عورت کو بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے۔ عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے، غافل ہونا۔ مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بھولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی ہے، اور ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس بھرتی ہو گئی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خامند کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، ادھر 300 اور 400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ عجیب سا ماحول ہے۔ تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ تو یہ چونکہ پسلی ٹیڑھی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ یعنی ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہارے بعد سوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی چینی میں لا کے پانی تیار کر رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے خاوند کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے۔ کمزور بھی بیوی ہے، دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئے ہیں، بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آ کے خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا، اس کو کہتا تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا اب کھانا پکاؤ۔ اس گرمی میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی ہے، کھانا پکا کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے، وہ کھاتا ہے، کھا کے پھر کہتا ہے ٹانگیں دباؤ، اور شکوہ نہیں کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تھکی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے پھر پانی تیار کیا، اب کھانا سخت گرمی میں بنایا،
یہ اس کی اچھی عادت ہے. تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. تو اگر یہ تم سوچ لیا کرو تو میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. بلکہ ایک انگریز نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں. وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا، ایک دن میں 2 مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے. مثال کے طور پہ گھڑی بند ہوگی 12 بجے، تو جب دن کے 12 بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے. رات کو جب 12 بجتے ہیں تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے. کہتا جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے. تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کرو. مکھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں ہی بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ. اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے، اور ذرا غور تو کیجئے، خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بڑا جملہ ہے. یہ جوامع الکلم سے ہے یہ جملہ، اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر. فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے، اور تم اس کو دیکھ لو. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو، اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتا ہے. لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے، ہم برائیاں اوروں میں دیکھتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں. تو ذرا تدبر تو کرے، ذرا غور تو کرے. اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی. اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو. اور آقا کریم نے یہ بھی فرمایا خیرکم لأہلہ وآنا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے. جب آقا کریم کا وصال ہوا 9 بیویاں اس وقت حضور کے نکاح میں تھیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی. جبکہ اتنی کثرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے. لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے حسن سلوک کیا ان کے ساتھ، ان کے درمیان عدل قائم فرمایا، اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے. ایک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئیں، عرض کی امی چادر مانگ رہی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آ گئے. حضرت خدیجہ سخت بیمار تھی. عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا. میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اب سنو حضور نے کیا جواب دیا. آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا. یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ، یہ ہے پیار کا رشتہ. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے. تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور بقیع سے واپس آ رہے تھے، میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا. حضور تشریف لائے تو میں نے کہا واہ راسا ہو، ہائے میرا سر گیا. تو حضور علیہ السلام نے کہا وَآنَا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں، یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا. یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی الفت ہے، ذرا غور تو کریں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور ان کے ہاں تشریف فرما تھے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پکایا، میٹھی چیز تیار کی، جی میں آیا حضور کو دوں۔ آقا کریم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے، انہوں نے وہ شے اٹھائی اور حضرت سودا کے حجرے میں چلی گئی، وہ چیز رکھی، کھانا شروع کیا، حضور بھی تناول کر رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تناول کر رہی ہیں، لیکن حضرت سودا نہیں لے رہے۔ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری باری تھی اور یہ کھانا تیار کر کے ادھر لے آئی ہیں، اس لیے وہ نہیں کھا رہی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حلوے یا اس کھیر سے انگلی کے ساتھ تھوڑی سی چیز لگائی، حضرت سودا کے رخسار پہ مل دی۔ اب حضرت سودا نے عرض کی حضور یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا نیکی کی جزا نیکی اور برائی کی جزا برائی، ایسا کرو کہ تم بھی بدلہ لے لو۔ تو حضرت سودا نے انگلی لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ لگا دی۔ اب ان کے چہرے پہ بھی وہ حلوہ یا وہ کھیر وغیرہ لگی ہے، ان کے چہرے پہ بھی لگی ہوئی ہے۔ باہر دروازے سے دستک ہونے لگی، دروازے پر کسی نے دستک دے دی۔ اب حضور تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، ابھی غالباً حجاب کی آیتیں نہیں اتری تھی، تو حضور جلدی جلدی آئے، فرمایا منہ دھو لو عمر آ رہے ہیں۔ اب دونوں کے ساتھ عدل بھی فرمایا حضور نے، اور ایسی شگفتگی بھی پیدا ہو گئی۔ بعض مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ بالکل سیریس رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی مزاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مزاح فرمانا چاہیے عورتوں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ، حضور کی عادت یہ تھی جب قافلے میں ہوتے سفر کرتے تو سب سے پیچھے ہوتے، تو قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، عرض کی ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی، میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی، یہ لفظ کہے حضرت عائشہ صدیقہ نے، یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکلی، بلکہ ادب کا یہ عالم ہے، کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی۔ خیر معاملہ ختم ہو گیا، کافی عرصہ بیت گیا، ایک دن پھر ہی ایسا موقع بنا، میرے جسم میں تھوڑی سی فربہی آ گئی تھی، تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، میں نے کہا لگاتے ہیں۔ تو جب دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی، حضور آگے چلے گئے، تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا۔ تو اب مزاح فرمایا حضور علیہ السلام، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، یہ محبت کا عالم تھا۔ تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے، تو فرمایا اس کو مارو نہ، ولا یکبہ، اور اس کو گالی نہ دو۔ عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی کا۔ وہ کیا کسی عربی شاعر نے کہا ہے، تلوار کے زخم میں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم میں وہ نہیں مٹتے، کسی کا مارا ہوا بول ختم نہیں ہوتا۔ اب کسی کو کوئی بات کہہ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا، تو جن میاں بیوی نے اکٹھے رہنا ہو ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے، اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے، وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے اسے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو۔ اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے، بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو، اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پہ اثر پڑے گا۔ بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے میاں بیوی کا معاملہ ہے، بچوں کو پتہ نہ چلے، بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کر لو گے۔ اور پھر کہا کہ فی البیت، اس کو الگ گھر میں کرو، اس کو میکے نہ بھیجو، اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگی، تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد بپا ہوگا۔ کیسی حکمت بھرے جملے ہیں۔ فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو، دوسرا گھر کے اندر کرو، کسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد، وہ مرد کو دیکھ کر تسکین آتی ہے، اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے، گھر میں اسے سکون ہی ملے گا، ہر طرح کی دولت و آسودگی ہو لیکن خامد کا چہرہ سیدھا نہ ہو
تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، بگڑ جاؤ، لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جا، الگ سونا شروع کر دو، لیکن گھر کے اندر، تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے. تو کہا یہ حق ہیں عورت کے